بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کرامات جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لڑکی کو جن سے آزاد کروانا۔ شیخ ابو سعد عبداللہ بن عماد بغدادی عزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ بغداد میں میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا ہمارے گھر کی چھت پر چڑھی، جس کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اس کی عمر 16 سال کی تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ تب میں حضرت شیخ معین الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا، آج کی رات تم خاک کے جنگل کی طرف جاؤ، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو، زمین پر آپ نے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ لو اور لائن کھینچنے کے وقت یہ کہنا، بسم اللہ اعلیٰ نیتی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جب تھوڑی دیر گزر جائے تو تمہارے پاس جنوں کا گروہ آئے گا جس کی صورتیں الگ الگ ہوگی، تم ان سے مت ڈرنا، اور جب صبح ہو جائے گی تو اس وقت ان کا بادشاہ ایک لشکر کے ساتھ آئے گا، تم سے تمہارا مطلب پوچھے گا، تم کہنا کہ مجھ کو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور ان سے اپنی لڑکی کا حال بیان کرنا۔ تب میں گیا اور جو کچھ آپ نے حکم دیا تھا اسی طرح عمل کیا۔ کافی ڈراؤنی شکل والے صورتیں گزری، لیکن کسی کو مجال نہ تھی کہ اس لائن کے قریب آئے جس میں کہ میں تھا، اور رات بھر گروہ آتے رہے، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دائرے کے قریب آ کر پوچھا، اے شخص تمہاری کیا حاجات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ جب وہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو چوما اور دائرے سے باہر بیٹھ گیا اور میری خیریت معلوم کی، میں نے اپنی بیٹی کے گم ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے کام کس نے کیا؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی اور بتایا کہ یہ چین کے جن ہیں۔ اس نے پوچھا گیا کہ تجھ کو کس چیز نے راضی کیا کہ خطب کی رکاب کے نیچے چوری کرے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کی محبت میرے دل میں آئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے اور مجھ کو میری بیٹی حوالے کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات جیسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا، اور تم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر تابع داری کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں بے شک وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہم جنوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ دور کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہی اپنے مقاموں کی طرف آپ کی ہیبت سے بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو خطب مقرر فرماتا ہے تو اس کو جن و انسان پر غلبہ دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ باسط الاسرار پیج نمبر 210۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے میں سے ایک مرتبہ غوث القلین کا ہے، یعنی جن اور انسان کی فریاد سننے والے۔ آپ کا فرمان ہے کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور جنات کے بھی اور فرشتوں کے بھی، اور میں پیروں کا پیر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جنات بھی آپ کی دستگیری کے محتاج ہے اور جنات بھی آپ سرکار کے مرید ہوتے ہیں، اس لیے جنوں کا سردار صاحب علم و عرفان تھا، وہ آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتا تھا، اس لیے آپ کا نام مبارک سنتے ہی سواری سے اتر آیا اور آپ کے انتہائی ادب کے لیے اس نے زمین کو چوما، حالانکہ وہ جنات کا بادشاہ تھا۔ پھر دوسرے جن آپ کے کیوں نہ ڈرے اور آپ کا ادب کیوں نہ کرے؟ آپ کی غوثیات کی طاقت سے حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی قبضے میں کی گئی، روحوں کو قابو
میں نہ رکھ سکے اور روحیں واپس اپنے جسموں میں چلی گئی اور مردے زندہ ہو گئے تو پھر جنات کی کیا مجال۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔